ہوئی کئی حوالے ہیں اس افسانے کے. جہاں تک لٹریچر کا تعلق ہے، سکندر صاحب نے بتا دیا، اور اب تو صدیاں بیت گئی دنیا بھر کے لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں اور آسٹریلیا کو دیکھیں یا اس اپروچ کو دیکھیں، لیکن کیا یہ سلسلہ باہر کی دنیا میں رکا؟ نہیں. ہمارے ہاں جو ادب ہے، جیسے پنجابی کا انہوں نے حوالہ دیا، یا خاص طور پہ سندھی کا، سندھی ادب خاص طور پہ، پنجابی تو اوکے، لیکن اگر سندھی ادب بھی آپ پڑھیں تو کیا وہاں رکا؟ نہیں. اردو میں بہت کام ہوا ہے یقیناً، کہ ہم نے تو پورا ایک آدمی اس سبجیکٹ کو دے دیا تھا انتظار حسین، اور ظاہر ہے کہ وہ کھلواڑ کرتا رہا، اور اس کے سحر سے نہ کل کوئی نکلا، نہ آج کوئی نکلے گا، اور نہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے بہت سے عرصے میں کوئی نکلے گا. تو یہ تو اس سبجیکٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. دوسری جو بات تھوڑی سی صفی نماز کے حوالے سے ہوئی، اس میں صرف ایک ہی لفظ کہنا چاہتا ہوں. یہ جو بحث چل رہی تھی کہ کیوں پڑھی گئی وغیرہ وغیرہ، ایک چھوٹا سا لفظ اس میں ہے، بڑا بے ضرر سا، شاید وہ سب بھول گئے، اور وہ غالباً وہ اسی آخر میں اس نے یہ کہا، اور بے خیالی میں اس نے صفی نماز پڑھی. اس کے بعد اس میں ساری بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے صفی نماز پڑھی، اور بے خیالی میں. وہی ایک کی ہے، وہی ایک چابی ہے، کلید ہے، جہاں سے کہ یہ سارا افسانہ کھلتا ہے. بے خیالی میں یہ جو اس کا دھیان نہیں تھا، تو کیوں نہیں تھا، اس کی وجہ سے یہ سارا افسانہ جو ہے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. میرے لیے بہت حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ افسانہ یا اس افسانے کے لیے جو موضوع چنا گیا ہے، یا جس موضوع کو برتا گیا ہے، اس میں میرا خیال ہے اس موضوع کے لیے ابھی ہمارے فاضل افسانہ نگار ہیں قدرت، اس کی عمر بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور یہ اس بھرپور احساس کے ساتھ اس نے یہ افسانہ ضرور لکھا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو چھیڑنے کے لیے شاید اور بہت دنوں کے بعد کوئی بھی شخص ہاتھ ڈالتا، لیکن انہوں نے ڈالا ہے. اور میں اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ جو وہ افسانہ پڑھ رہے تھے، میں ایک لمحے کو بھی اس کیفیت سے باہر نہیں نکلا. یہ سب وہ لوگ جو گاؤں سے شہر کی طرف آتے ہیں، ان کا ایک عمومی المیہ یہی ہے. عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ دو جگہ رہتے ہیں ہم، ایک تو ہے یہ شہر ملال، اور ایک شہر ایک شہر جو خوابوں میں بسایا ہوا ہے. یہ جو خوابوں میں بسنے والے شہر ہیں، یہ اس کا موضوع ہے. اس نے اس دیہات کو، اس جگہ کو، اس مسکن کو جو خوابوں میں اس کے بسا ہوا ہے، اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کی ایک صحیح کی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اس افسانے کے ساتھ ساتھ جب آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب جب ٹوٹتے ہیں تو کیا بیتی ہے اس وقت آدمی کو. وہ خود رفتگی کا عالم ہوتا ہے، اور خود رفتگی کے عالم میں پھر آپ بے خیالی میں صفی نماز ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ میں ہے ہی نہیں. یہ وہ خود رفتگی کا جو عالم ہے، یہ جو ایک آپ کا خواب جب ٹوٹتا ہے، جیسے ایٹم ٹوٹتا ہے تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، یہ آپ کا خواب جب ٹوٹتا ہے. میرا خیال ہے اس نے بہت نازک موضوع لیا ہوا ہے، اور بہت کمانڈ کے ساتھ اس نے افسانہ لکھا ہے. وہ جو زبان کے حوالے سے جو باتیں وہ اپنی جگہ پہ ہوں گی، لیکن بہت کمانڈ کے ساتھ اس میں اس موضوع سے ہٹنے کے یا ان جگہوں پہ جانے کے بہت سے مواقع تھے جہاں کوئی بھی کچا پکا قلم کار جا سکتا ہے. وہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں، وہ ایک مربوط سلسلے کو لے کر چلا ہے، اور اس کو ساتھ لے کر وہ آخر تک لے کر ہمیں آیا ہے. اور یکدم اس نے اس خواب کے ٹوٹنے کا ایک منظر دکھایا ہے کہ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. اب یہ کہہ دینا کہ گاؤں تو ہیں، وہ جو آپ چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں، آپ کے ذہن میں وہی چیز بسی ہوتی ہے، اس سے آپ نکل نہیں سکتے.
گاؤں مجھے یاد ہے میں اس پہ پورا سیریل چلا تھا، اس کا نام تھا آخری بس. اس آخری بس اگر یاد ہو ابھی یوٹیوب پہ موجود بھی ہے. آخری بس میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی میں یہی دیکھا تھا کہ جی جب گاؤں جانے والی آخری بس کسی سے چھوٹ جاتی ہے تو پھر وہ شعر کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے. وہ جو اصل حوالہ ہے، بلکہ اس پہ میرا خیال ہے میرے شعری مجموعے میں بھی آپ کو 1 2 10 20 سے زیادہ اشعار، اور میرے کچھ افسانوں میں بھی اور میرے بہت سے ڈراموں میں یہ موضوع آپ کو یقیناً نظر آئے گا. شہری میں بھی گاؤں کا میں نے وہ دیکھا ہے. ہاں سے گاؤں جلنے سے یس ہاں وہ یہ بھی ہے. ہاں میں ساتھ لایا ہوں تہذیب اپنے گاؤں کی، سو سر جھکا کی گلی سے گزرنے والا ہوں، اور نہیں ہے راس مشینوں کا سخت پانی مجھے، میں اور گاؤں کے جھرنے سے بھرنے والا ہوں. تو یہ جو گاؤں ہے یہ آپ کے ذہن میں بسا ہوا ہے. یہ وہ گاؤں نہیں ہے جو آپ چھوڑ کر آئے ہیں اور اب اس میں تبدیلی تو آنی ہے اور آئے گی. اور بہت اچھا ریفرنس ہے یہاں پر، بہت بڑا اس فیکٹری کا. پہلے حلقے میں پیش کیے تھے، آپ سب کو یاد ہو، میرا ایک افسانہ تھا جس میں ایک اس کی کہانی تھی. وہ گاؤں ہی کا سارا حوالہ تھا. تو ایک گھر کی کہانی تھی اور اس گھر میں ایک پالتو کتے کی کہانی تھی، بجلی جس کا نام تھا. تو وہ بھی شہر سے جب واپس، ساری کوٹ کر لوں اپنا افسانہ، وہ بھی جب شہر سے واپس وہ گاؤں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اسٹیشن سے گاؤں کی طرف آ رہا ہوتا ہے ٹانگے میں، تو ادھر اس کو اپنے لوگ نظر آتے ہیں گھر کے. تو اس سے پوچھتا کیا ہوا، تو اتر کے دیکھتا ہے تو وہ جو کتا جو اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ یار میں جاؤں گا، میں جملہ اور چیزوں کے کتے سے بھی جو اس سے بہت ان کے ساتھ ہی بڑا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ اسے انہوں نے زہر دیا ہے اور وہ آخری ہچکیوں میں تھا. اور باہر یہ اس کو آواز دیتے بجلی، اور وہ آنکھیں کھولتا ہے. اور اس کے بعد وہ گھر آتا ہے، کہتے کیا ہو، کہتے یہ پاگل ہو گیا تھا، اس نے دادا جان کو کاٹ دیا. یہ کیا ہوا ہے، پاگل ہو گیا تھا، کاٹ دیا. وہ بہت آپ کو جب گھر آتا ہے تو گھر اس کو بہت خاموش لگتا ہے. میں اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہ گھر اس کو بہت خاموش لگتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں بات کر رہے ہو، بچے کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ بچے تو جی ہاسٹل میں ہم نے داخل کر دیے ہیں، اور اب وہ وہیں پڑھتے ہیں، بورڈنگ میں ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ دیکھا صحن میں، تو وہ اس افسانے کا نام تھا کچنار کا درخت. اور یہ اس نے کہا یہاں کچنار کا درخت جہاں اس نے دیکھا ہوتا تھا، جس کے نیچے یہ بجلی، یہ کتا بندہ بیٹھا رہتا تھا، تو اس نے دیکھا تو کچنار کا درخت نہیں تھا، اور کچنار کا درخت وہاں سے ہٹ چکا تھا. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ انہوں نے بنا لی تھی، اور ساتھ ہی ایک گائے تھی جو جگالی کر رہی تھی بیٹھے. اب اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کتے کے پاگل ہونے کی وجہ کیا تھی. تو اس کو وہاں وہ گھر اس طرح لگا نہیں تھا. یہ تو بہت دنوں کے بعد آیا. یہ جو آپ کے ذہن کے اندر، یعنی یہ تو میں نے ایک جانور کے حوالے سے بتایا کہ اس کو بھی تکلیف ہوئی کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک تبدیلی. یہاں جو ایک ریفرنس فیکٹری کا آیا ہے، میں کہتا ہوں بہت کمال سے اس نے اس سارے اس ماحول کو اپنی مٹھی میں لینے کی کوشش کی. ایک لفظ سے کہ جو وہاں فیکٹری لگ گئی، بلاکس بن رہے ہیں، اب گاؤں کی چھتیں پکی ہو گئی. اب اصل میں جو حوالہ تھا گاؤں کا، جو اس کی خوشبو مٹی کی جو بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو کچے گھروں کی تھی، کچے گھروں کی تھی، اجروں کی، پرانی دیواروں کی. اب وہاں فیکٹری بھی آ گئی ہے. یہ لوگوں کے روزگار کا مسئلہ نہیں، لوگوں کے کام کرنے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو یہ شعور آ گیا کہ ہمیں اب کوٹھے پکے بنانے ہیں تاکہ ہمیں ہر برسات میں لپائی نہ کرنی پڑے اس کے اوپر. اب حوالے کچھ اور ہو گئے. ظاہر ہے میرا ایک بہت پرانا شعر ہے کہ اب گاؤں بھی تو زرد ہواؤں کی ہے زد پر، شہروں میں تو صدیوں سے یہ دکھ پلتے رہے ہیں. تو اب وہ گاؤں جو ہے اب اس کی صورتحال بدل گئی. مگر یہ جو میرا کردار ہے، اور آئی وش کہ اگر یہ افسانہ میرا ہوتا تو میں اس کا نام کبھی نہ لکھتا، سہیل خان وغیرہ کچھ بھی نہ لکھتا. تو یہ جو حوالہ اس کا آتا ہے کہ جب یہ گاؤں لوٹ کر آتا ہے تو اس کے ذہن میں جو گاؤں ہے، یہ وہ گاؤں ظاہر نہیں ہے. جب یہ وہ نہیں ہے تو اسے یہ سب سمجھ آئیے کہ میں اس سے بہت دور آ گیا ہوں.
میں بہت اس کے اور میرے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ فاصلہ سفر کا ہے، یعنی میں نے سفر کیا ہوا ہے یہاں سے، جو ایک اگین سوری میں اس کے لیے تھوڑا سا اس لیے ایسا والے سے افسانے کے ساتھ چل رہا ہوں کہ یہ بالکل میری مجھے لگتا ہے جیسے میری کہانی لکھی گئی ہے، بلکہ ہر اس شخص کی جو گاؤں سے ہے۔ پھر اگین انتہائی معذرت کے ساتھ اپنا شعر کوٹ کرتے ہوئے کہ کچھ گاؤں کی گلیوں نے ہاں ہم کو نہ پکارا۔ ہاں کچھ شہر کی شاموں میں بھی ایک شہر تھا ناصر، کچھ شہر کی شاموں میں بھی ایک شہر تھا ناصر، کچھ گاؤں کی صبحوں نے بھی ہم کو نہ پکارا۔ تو کچھ وہاں سے آواز نہیں آتی، کچھ یہاں ہم کھو جاتے ہیں۔ شہر بہرحال ایک روشنی کا استعارہ ہے، جب شام کو یہ روشن ہوتا ہے تو یہ دن ہو جاتا ہے، یہ پھر سے دن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر گاؤں کے وہ لوگ جو سرے شام سونے کے عادی ہیں، جو اپنا سب کچھ نپٹا کر شام کو وہ سو جاتے ہیں، سو ان لوگوں کے لیے یہ ماحول جو ہے تو اس میں کوئی اٹریکشن ہے۔ یہ پھر آپ کو یہ ایک ایسی بھول بھلیاں ہیں، ایک چھوٹی سی نظم ہے، شاید ارون کولٹکر کی ہے، گجراتی زبان کی نظم ہے، 2-3 لائنوں کی نظم ہے، اس میں اس کا حوالہ بالکل یہی ہے، بہت خوبصورت حوالہ وہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے، اس کا مفہوم یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی شہر جاتا ہے وہ پھر لوٹ کر گاؤں نہیں آتا، جو بھی شہر جاتا ہے وہ پھر لوٹ کر گاؤں نہیں آتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر شہر میں ایسا کیا ہے کہ لوگ لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ میں شہر گیا اور آج تک وہیں ہوں۔ کیا بات۔ سو آپ دیکھیں اس مختصر نظم میں بھی وہ سارا دکھ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے، ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ یہ شہر جو ہے یہ کسی دلدل ہے کہ اس میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر جو ایک شہر بسا ہوا ہے، جو آپ کے خوابوں میں جو شہر بسا ہوا ہے، شہر گاؤں جو بسا ہوا ہے، وہ گاؤں وہ شہر جو ہے وہ آپ کو تنگ تو ضرور کرتا ہے، مگر یہ اتنا ڈومینیٹ کر جاتا ہے یہاں کا ماحول، یہاں کا کلچر، یہاں کی روشنیاں، یہاں کی ایکٹیویٹیز۔ اب دیکھیں گاؤں میں آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوتا، آپ فارغ ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ جس وقت چاہیں اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ شہر سے گاؤں جانے کے لیے بھلے سے 10 میل کے فاصلے پر ہو، آپ کو مہینہ پہلے پروگرام بنانا پڑتا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے، یار یہاں سے نکل، یہ کروں یہ کروں، یہاں پھنس جاتے ہیں، یہاں جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے۔ اور یہ حوالہ اس میں ایک اور بہت خوبصورت حوالہ ہے کہ وہ گاؤں سے آتا ہے، اس کی آپ دیکھیں کہ وہ گاؤں سے آتا ہے شہر، اس شہر سے وہ اور بڑے شہر جاتا ہے۔ اب یہ جو ایک حوالہ ہے، جب آپ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، اب ان لوگوں کی مصروفیات کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہ گاؤں میں چاہے کہ آپ اپنے گاؤں کو اس کے حوالے سے آپ سوچیں۔ تو یہ سارے حوالے میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے یہ بہت 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 خوبصورت افسانہ لکھا ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ بالکل آسانی کے ساتھ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کا موضوع یقیناً بہت خوبصورت ہے، اور کیا کوئی ایسا موضوع ہے جس پر ایک ہی دفعہ لکھا گیا ہو اور پھر اس کو آگے نہ بڑھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں اپروچ ہے، آپ اپنے تجربے اس میں ڈالتے ہیں، آپ اپنا آپ اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کسی دوست نے کہا کہ قدرت نے اپنی کہانی لکھی، ٹھیک لکھی ہے، یہ قدرت کی بھی کہانی ہے، یہ میری کہانی بھی ہے، یا اویس کی کہانی بھی ہے۔ ہر وہ آدمی جو گاؤں سے شہر کی طرف آئے گا یہ اس کی کہانی ہے، لیکن اس کو وہ کیسے لے کر گیا ہے وہ ہے اس کی آخری لائق، کہ اس کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے اس نے سفری نماز پڑھی، کیونکہ وہ نکلا ہوا تو سفر پہ تھا، اور باقی اس کو جس گاؤں میں وہ پہنچا وہاں وہ تو کچھ نہیں تھا۔ اس میں ہیں جزیات جس پہ اگر وہ دوبارہ دیکھیں گے، اور اس وقت اس کو ہیں کچھ دوستوں نے اشارہ کر لیا، شاید کچھ اس سے ہٹ کے بھی ہیں، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ میری ذاتی رائے یہی ہے کہ ایک بہت خوبصورت افسانہ ہے جو آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت تھی، جب وہ سنا رہے تھے کم از کم میری کیفیات اسی اس کی طرفدار بنتی چلی جائے۔ شکریہ۔